پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یہ اس واقعے کے بعد کا ذکر ہے جہاں آدم کو جنت سے نیچے نکالا جا رہا تھا، کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، فالو کریں گے، اسے سبمٹ کریں گے، اتباع کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اس کو میں نے سرخ رنگ سے اس لیے لکھا ہے کہ یہاں پہ کفروا و کذبوا ساتھ آئے ہیں، دونوں طبقات ایک ساتھ ہیں، انکار کرنے والے بھی اور جھٹلانے والے بھی، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کو بار بار پڑھیے، کیونکہ میں نے بھی یہ قصے سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ مسلمان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، یقیناً ہے اگر وہ مومن ہے، یقیناً ہے اگر وہ مسلم ہے، لیکن اگر محمد اسلم پرویز اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کا نام محمد اسلم پرویز رکھ دیا گیا، نہ وہ دین کو جانتا ہے نہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد اسلم پرویز مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے دین سیکھا، نہ قرآن سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، تو وہ کیفیت، وہ بات، وہ بندگی آئے گی کہاں سے جب مجھے احکامات ہی نہیں پتا تو میں فالو کیا کروں گا؟ یہ کمپیوٹر ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں جب تک کمانڈ نہیں ڈالتی ہے نہیں چلے گا، کمانڈ جائے گی تو چلے گا، میں اسے کلک کروں گا تو سلائڈ آگے بڑھے گی ورنہ نہیں بڑھے گی۔ تو یہاں اہم بات یہ ہے، اچھا پھر ہم کہیں گے جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، اس کی ذرا سی وضاحت دیکھ لیں۔ الکذب ان کے معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہم قرآن کے تعلق سے، کیونکہ قرآن کی تکذیب کا ذکر تھا پچھلی آیت میں، تو ہم قرآن کی سچائی کے قائل ہیں، ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے عمل میں اس کا ریفلیکشن ہے؟ یہ اب ہمیں سوال اپنے آپ سے خود کرنا ہے۔ اور یہاں بڑی موٹی سی بات یہ آتی ہے کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں قرآن میں حکم کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں، تو وہ عمل میں ریفلیکشن کہاں سے آئے گا؟ تو یعنی میرا جو عمل ہے وہی ہے اصل میں میرے ایمان کا ریفلیکشن۔ جو میں ہوں، میں کلیم کچھ بھی کروں، یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ اگر میرے اعمال منافقانہ ہے تو میں لاکھ اپنے آپ کو کتنا بھاری بھرکم متقی کہوں، میں منافق ہوں، کیونکہ میرا عمل منافقانہ ہے۔ میرا عمل اگر فاسقانہ ہے تو میں فاسق ہوں، بھلے نہ مانوں، کیونکہ اکثر خوش فہمی یا غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا، اور یہ بڑا بھاری کام ہے، میں آپ سے عرض کروں، سیلف اسیسمنٹ، اپنا اندازہ لگانا، اپنے آپ کو آنکنا کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہر اعتبار سے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس میں اکثر لوگ غلو کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، نہیں ججمنٹ کر پاتے۔ تو یہاں یہ میں پھر اس طرف چلتا ہوں کہ اس آیت میں والذین کفروا وکذبوا، دونوں چیزیں ساتھ ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں ہیں کیونکہ انکار کرتے ہیں، اور جو جھٹلا رہے ہیں وہ بھی جہنم میں ہیں۔ یہ میں کہتے میں ڈر رہا ہوں اس بات کو، کیونکہ یہ مجھ سمیت ہم سب پہ آتی ہیں چیزیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی آیات پہ عمل نہیں کرتے تو کیا ہم جھٹلانے کی گرفت میں تو نہیں ہیں اس بات کے لیے؟ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ آیت میں نے اس لیے چنی ہے کہ یہ آج کے دور کے لیے ہے، کہ آج کے